السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے ایک انتہائی چھوٹا سا وظیفہ بیان کریں گے۔ بظاہر یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس وظیفے کے اندر اللہ رب العزت نے بہت طاقت رکھی ہے۔ اس ایک چھوٹے سے وظیفے سے آپ بے شمار فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی چھوٹی کوئی بڑی پریشانی ہے، کوئی آفت ہے، کوئی مصیبت ہے، اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے زندگی کی تمام پریشانیوں کو بالکل جڑ سے ختم فرما دیتے ہیں۔ اور اس وظیفے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کا کوئی ایسا دشمن ہے جو انتہائی طاقتور ہے، آپ کو بہت پریشان کرتا ہے، تو اللہ رب العزت آپ کو دشمن کے ہر قسم کے وار سے، ہر قسم کے نقصان سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر ظلم کرتا ہے، بیوی کے اوپر زیادتیاں کرتا ہے، بیوی پہ تشدد کرتا ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے گھر میں عام رہتے ہیں، عرصے بیت گئے لیکن گھر میں میاں بیوی کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، ساس بہو کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، تو انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت گھریلو جتنے بھی میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، ساس سسر کے جھگڑے ہیں، جتنے بھی جھگڑے ہیں، ان تمام جھگڑوں کو ختم فرما کر گھر والوں کو ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شوہر کی بیوی بد زبان ہے، بد کلام ہے، بدتمیزی کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، تو اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے اس کی بیوی کو بھی راہ راست ہدایت فرما دیتے ہیں۔ اور اس وظیفے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے مسلمان بندہ اللہ رب العزت کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے قریب ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی ہر حاجت اور ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرماتے ہیں، آپ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں۔ اور جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندگی میں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور اس وظیفے کی برکت ایک یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اور آپ کا باس جو ہے وہ آپ کو تنگ کرتا ہے، خواہ ستاتا رہتا ہے، شدید کام لیتا ہے اور تنخواہ وقت پر نہیں دیتا، اور آپ کو مختلف طریقوں سے تنگ کرتا رہتا ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کا یہ مسئلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرما دیں گے۔ اور اگر آپ سکون کی تلاش میں ہیں، اطمینان کی تلاش میں ہیں، ہر وقت بے قراری ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، دل میں سکون نہیں ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکون اور اطمینان بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، بلندیاں چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایوری تھنگ، ہر قسم کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یعنی کہ یہ وظیفہ صرف ایک وظیفہ نہیں ہے، آپ کی پوری زندگی ہے یہ۔ تو اس وظیفے کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے، اور اس وظیفے کا مطلب کیا ہے۔ یہ انتہائی چھوٹا سا وظیفہ صرف زبان سے پڑھ دینا کافی نہیں ہے، رٹے رٹائے الفاظ دہرانے دینے سے آپ کو کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وظیفہ کیا ہے اور اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ صرف وظیفہ پڑھیں گے، اس کا طریقہ نہیں سمجھیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے وظیفہ کرنے کا اصل معنی اور طریقہ لازمی سنیے گا، اس کے بعد عمل کیجیے گا، اور پھر دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو کیسے اپنی رحمت سے ختم فرماتے ہیں۔ یہ وظیفہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 کا وظیفہ ہے، اور بلکہ یہ پوری مکمل آیت بھی نہیں ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اصل میں ویسے یہ خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو ان دشمنوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لیکن اس کا معنی عموم میں بھی شامل ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی مصیبت میں ہیں، کسی دشمن کے جو میں نے آپ کو پرابلمز یا پریشانی جو بھی آپ کی زندگی کے ہیں، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اول اور آخر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد اگر کوشش کریں فرض نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہے اس وقت کر لیں، ورنہ اس وظیفے کو کرنے کی کوئی بھی تعداد متعین نہیں ہے، جتنی بار آپ کر سکتے ہیں اتنی بار کیجیے، اور اس کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جب ٹائم ملے، اس وقت میں بیٹھ جائیں اور اپنے رب سے مانگیں، اور چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھتے رہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
اب یہ تو میں نے آپ کو ایک وظیفہ بتا دیا، اب اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے، اصل طریقہ، اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے جہاں یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ جو اللہ نے وظیفہ بتایا ہے، اس سے پہلے اسی آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے میرے پیغمبر کی صحابہ کی جماعت، اگر یہ لوگ تم جیسا ایمان لے آئیں تو پھر یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر یہ ہدایت پا جائیں گے۔ ہدایت کس طرح کی؟ زندگی کی کامیابیوں کی ہدایت، زندگی کے اندر جس کی مقصد کے اندر کامیابی چاہتے ہیں اس میں کامیابی ملیں گی، اور آخرت کی کامیابی بھی ان کو ملے گی۔ کب؟ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ شرط ہے کہ ایمان جو ہے وہ صحابہ جیسا ہو، عقیدہ ہے وہ صحابہ جیسا ہو۔ اب صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، صحابہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کافی سمجھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ مخالفت کریں گے تو پھر یہ گمراہی میں پڑے رہیں گے، پھر ان کو کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ شرط اللہ نے پہلے بتا دی ہے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب بتایا ہے کہ اللہ تمہیں کافی کب ہوگا، اللہ تمہاری پرابلمز کو کب سولو کروائیں گے، کہ جب آپ کا یہ عقیدہ صحابہ جیسا ہوگا۔ اور صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جیسے کسی شاعر نے کہا کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر اس کے بعد اپنی منمانیاں یا برادری کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ کا یہ ایمان ہو جائے گا کہ میری ہر پرابلم میرا اللہ ہی حل کرنے پر قادر ہے، مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کرنے پر بھی قادر نہیں ہے، تو پھر انشاءاللہ سمجھیے کہ آپ کی زندگی کی تمام کی تمام پرابلمز حل ہو جائیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک، بہنوں تک اس کو ضرور پہنچائیں، شیئر کریں۔ اور اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہے، آپ کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی دینی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، یا اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کوئی کسی قسم کا کمنٹ ہے، رائے ہے، اظہار ہے، تو کمنٹ کے اندر ضرور اظہار فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔